یہ چلیں گے قائد حزب اختلاف شہباز شریف اے پی سی سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک نمائندہ اجلاس کا اہتمام کیا اور اے پی سی سے پہلے پری اے پی سی کا انتظام کیا، جس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمام بزرگوں اور بھائیوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس ایجنڈا کے اوپر اپنی رائے پیش کی، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو ریپیٹیشن کر کے آپ کو بور کروں، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ جو باتیں آج یہاں پر کی گئیں، چاہے وہ ججز کے انتخاب کے حوالے سے کہ ان کا کیا معیار ہونا چاہیے، ان کی کیا قابلیت ایمانداری کا بینچ مارک ہونا چاہیے، ان کی انڈیپینڈنس اور ان کی ذاتی پسند ناپسند سے وہ بالا تر ہوں، اور پھر احتساب کے حوالے سے جو آپ نے جو ایجنڈا آئٹم یہاں پر رکھا، اور شہری آزادیوں اور بات کرنے کے حق کے حوالے سے جو آپ نے یہ ایجنڈا بنایا، اس سے زیادہ آج کے حوالے سے کوئی اور امپورٹنٹ ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً بلاول بھٹو صاحب نے قربانیوں کے لحاظ سے جو باتیں فرمائی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے خاندان نے یقیناً جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو قربانی کی انتہا ہوتی ہے، اور پوری قوم اس بات کی معترف ہے کہ اس باغ میں ان کے خاندان کے زعماء کا خون شامل ہے۔ اسی طریقے سے یقیناً بلوچستان میں، کے پی کے میں اور پنجاب میں مختلف ادوار میں مختلف موقعوں کے اوپر ہمارے پشتون بھائیوں نے، بلوچ بھائیوں نے اور پنجاب کے عوام نے بہت گراں قدر خدمات اور قربانیاں دی ہیں، جس کا اس ملک کی تاریخ میں ہمیشہ ذکر رہے گا اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج چونکہ باہر کے یہاں پر سٹارز بیٹھے ہیں اور سٹار پولیٹیشین بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پرومننٹ یہاں پر جرنلسٹ بیٹھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر انصاف کے حوالے سے نشیب و فراز آتے رہے۔ وہ ادوار بھی آپ کو یاد ہوں گے جب مولوی تمیز الدین کی کیس میں کس طرح جسٹس کارنیلیس نے ڈسینڈنگ نوٹ لکھا تھا، اور پھر وہ بھی دور آپ کو یاد ہوگا، اور ان جج صاحب کا بھی نام یاد ہوگا جنہوں نے پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو انٹروڈیوس کروایا، اور پھر جسٹس کیانی جیسے عظیم لوگ بھی آپ کو یاد ہوں گے، اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جنہوں نے بعد میں، بہت بعد میں یہ کہا ایک انٹرویو میں کہ فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو فیصلہ میں نے دباؤ کے تحت کیا تھا، اور وہ جج بھی آپ کو یاد ہوں گے جسٹس شفیع الرحمان، جن کے جواں بیٹے کی ان کی وہ انتقال کر گئے، اور وہ جنازہ پڑھانے اور دعا خیر کرنے کے بعد فی الفور واپس آئے اور عدلیہ میں اپنی ذمہ داری سنبھالی۔ اور پھر آج کے زمانے میں جج ارشد ملک کا بھی سارا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ کیوں؟ ان 73 سالوں میں
گہرائی اور یہ اونچائی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں ڈکٹیٹرز نے اپنے مرضی کی امینڈمنٹ کروا کے عدلیہ کو بھی بہت زیادہ کمزور کیا، اور پھر ان کے دفاع کے لیے اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو کام سیاستدانوں کو اور سول سوسائٹی کو کرنا چاہیے تھا، وہ شاید اس اسٹرینتھ کے ساتھ نہ ہو سکا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایسے ججز بھی دیکھے جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، اور مجھے افسوس ہے، مجھے عدلیہ کے ہم سب کو احترام ہے اور منصفوں کا ہم سب کو احترام ہے، لیکن وہ چند لوگ منصف کی شکل میں جنہوں نے ڈکٹیٹرز کو، جو انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا، اور آئین میں آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دے دیا کہ آپ یہ آئین میں امینڈمنٹ کر لیں، یہ ہیں وہ دل خراش واقعات، یہ ہے وہ ایک بدنما دھبا ہمارے اس انصاف کے چہرے پہ، جو کہ بدقسمتی سے اگر ہم دھونا بھی چاہیں تو نہیں دھو سکتے۔ لیکن میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اب ماضی میں رونے دھونے سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، اور جس طرح میں نے جن عظیم ججوں کا نام لیا اور ان ججز کا جنہوں نے پھر خود اعتراف کیا، میرا خیال ہے جسٹس منیر نے بھی کہیں بعد میں اعتراف کیا کہ یہ پرنسپل آف نیسیسٹی جو تھا، یہ میری ایک بڑی فاش غلطی تھی۔ Am I right or not؟ تو کیا اس ماضی کے ان اعترافات سے، ان ماضی کی ان فاش غلطیوں سے آج ہمیں سبق سیکھنا ہوگا؟ نہیں سیکھا تو پھر خدا نخواستہ میرے بھائی محمود خان صاحب اور دوسرے جو یہاں پر زوما بیٹھے ہیں، ان کی باتوں میں پھر بڑا وزن ہے کہ اگر آئین پاکستان کی اگر ہم توقیر نہیں کریں، کیونکہ اسی آئین نے ایک جوڑ رکھا ہے، ایک پرو رکھا ہے پورے پاکستان کے، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ پشتون ہیں، کشمیری ہیں، سرائکی ہیں، بلتی ہیں، وہ کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، اسی آئین نے جوڑ رکھا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ جہاں پر سیاسی پارٹیوں نے الحمدللہ بہت اچھے کام کیے، وہاں پر ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے بھی بلنڈرز ہوئے ہیں، اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ کب تک ہم اس ملک کے اندر یہ تماشا ہم دیکھتے رہیں گے، جہاں پر ہمارے چھوٹے صوبوں کے یہاں پر بہت ہی قابل احترام زوما نے جو باتیں کی ہیں آئین کے حوالے سے، آئینی حقوق کے حوالے سے، فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے، یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ آج شاید میڈیا کے اوپر اتنی بندش ہے کہ پہلے کبھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اب اگر، اور دیکھیں، میں جس طرح ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، میں بڑے ادب سے، بہت ہی with the highest of respect to our media channels, print media, electronic media، ان کے مالکان، ان کے بڑے بڑے اینکرز اور بڑے بڑے زبردست نام ہیں جنہوں نے ماریں کھائیں اور قربانیاں دیں، مگر وہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے میڈیا کی جو آزادی ہے وہ انہوں نے خود حاصل کی ہے اپنے زور بازو پر، قربانیاں دے کر۔ لیکن یہ بھی میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ پچھلے 2-2.5 سال میں
جو ایک خاص ایک مہم چلائی گئی پارٹیز اور ان کے زعماء کے خلاف، اس سے آج جو سارا کا سارا جو موسم جو ہے ایٹماسفیئر وہ کتنا پلوٹ ہو چکا ہے. اور اب اگر آپ نے ریورس گیئر لگایا ہے تو اس میں کتنی دقت آپ کو محسوس ہو رہی ہے. اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سبق سیکھنا ہوگا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، کہ ہم آپ کی آزادی اور آپ کے اظہار رائے کے لیے، اپنے اظہار رائے کے لیے پوری طرح ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. میر شکیل الرحمان جیل میں ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ دوست جو یہاں پر بیٹھے ہیں، متی اللہ جان صاحب، حامد میر تھے، شاید چلے گئے، اور بھی جنہوں نے اپنا سچ گوئی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں. عمر چیمہ صاحب، میں تو ان کو شاید کبھی زندگی میں ایک آدھ بار ہی ملا ہوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی پلرز ہیں کسی بھی معاشرے کے زندہ رہنے کے لیے، اور اس میں کالے کوٹ والوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. کوئی اس سے اختلاف کرے یا اتفاق کرے کہ عدلیہ کی بحالی کے اس کے نتائج الٹیمیٹلی کیا نکلے، دیٹ از اگین another chapter to be studied deeply. But on the face of it, جو قربانیاں اور جو جدوجہد کالے کوٹ والوں نے عدلیہ کی بحالی کے لیے دی تھی، کہ ایک ایسا خواب تھا کہ اب صحیح معنوں میں پاکستان جو ہے وہ اقبال اور قائد کا پاکستان بن جائے گا، اور انصاف ہر ایک کی دہلیز پہ ملے گا. اور اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پورا ساتھ دیا، پوری قربانی دی، ہر جگہ شریک رہے. خود میرے قائد میاں نواز شریف ماڈل ٹاؤن سے نکلے تو اللہ کے سہارے نکلے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ٹیررزم زوروں پر تھا، اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں دھماکہ ہو جائے گا. اور وہ اپنے خدا کے سہارے نکلے، اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، ہر پارٹی نے، ہر لیڈر نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور پھر وہ وقت آیا کہ عدلیہ بحال ہوئی. اس کے کیا ہمیں جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ نتائج نکلیں گے، اٹ از اینی بڈیز گیس. لیکن ایک نوبل کاز کے لیے ہم سب، پوری قوم اس وقت یکجا تھی. مگر آج اس کے بعد حالات پھر دوبارہ یکسر مختلف ہو گئے ہیں. حالات پھر انہوں نے ایک دوبارہ نیگیٹو ٹرن لیا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشری میں جن کا ضمیر زندہ ہے، جو بڑے قابل لوگ ہیں، امانت دار ہیں، اور ان کو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تمام دباؤ اور برداشت کے باوجود بھی وہ انصاف پر مبنی فیصلے دیتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے ارشد ملک کا نام لیا، اس طرح کے بھی جو لوگ ہیں، جو بلیک شیپ ہیں، جس سے کہ انصاف اور عدل کو میں سمجھتا ہوں کہ irreparable نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو اس فورم پر جو بات ہوئی ہے، اس بات کے حوالے سے تمام اکابرین نے یہاں پر بات کی، اور میں چھوٹے صوبوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر بلوچستان جو پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، مگر چونکہ فاصلے بہت اپنا زیادہ ہیں، ایک قصبے سے دوسرے قصبے سے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، تو نیچرلی بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور روٹی اور دال اور دوائی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے وہاں پر زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور این ایف سی ایوارڈ میں جو پچھلا این ایف سی ایوارڈ ہوا، جو کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھا، اور اس میں سارے صوبوں نے مل کے کیا، میں not for the sake of self projection, I want to make it very clear. وہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی سربراہی میں، ان کو زرداری صاحب کی پوری سپورٹ تھی، ان زمانے کے فائنانس منسٹر کی. پنجاب نے پنجاب میں جو
جو بھی تھے فائنینشیل گیپس باقی صوبوں کے پنجاب نے اپنے ذمے لیے. اس لیے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پنجاب اپنا سائز اپنا پاپولیشن میں بڑا بھائی تو ہوگا, وسائل کے حوالے سے بڑا بھائی تو ہوگا, لیکن جب تک پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر برابر کا بھائی نہیں بنے گا, پاکستان اور قائد کا اصل جو مقصد پورا نہیں ہوگا. اس کے لیے ہم نے پورے وہ جو گیپس تھے جو کہ اپنا اس NFC کو اچیو کرنے کے لیے وہ پنجاب نے اپنے ذمے لیے. اور بلوچستان کا خاص طور پر جو شیئر تھا وہ 100% اس NFC ایوارڈ میں بڑھایا گیا, جس کی ہمیں بڑی خوشی ہے. اس لیے کہ اگر آپ آزادی اپنا اظہار کی بات کرتے ہیں, اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں, اگر آپ جو میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معیشت, لوگوں کا روزگار, لوگوں کو ان کو امپاور کرنا, ان کو تعلیم دینا, ان کو علاج مہیا کرنا, ملک کو ترقی کے حوالے سے ہمکنار کروانا, اور چاروں صوبوں کو مل کر برابر. یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اکیلا آگے چلے اور باقی صوبے پیچھے رہ جائیں. یہ نہ قائد اعظم کا پاکستان کا خواب تھا, نہ علامہ اقبال کا تھا, اور اس سے پاکستان کو ماضی میں بھی نقصان پہنچا اور خدا نخواستہ پہنچ سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں اپنا بہت تحمل سے اور عرق ریزی سے ان معاملات کے اوپر بات کرنی ہوگی. اور جہاں پر میں نے ان عظیم ججوں کا نام لیا, وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ کا نام اگر نہیں لوں گا تو بات مکمل نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے, اور ہمیں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا, اس لیے کہ جب بھی معاملہ جوڈیشری پولیٹیسائز ہوئی اور دوسرے جو ادارے پولیٹیسائز ہوئے, اس کا پاکستان کو نقصان پہنچا. انصاف ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ تانگہ بان ہے, چاہے وہ ایک افسر ہے. اور نیب کے حوالے سے اس حکومت نے جو پروپیگنڈا کیا, میں کل کی تقریر کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں گوال منڈی میں بڑے نیک لوگ رہتے ہیں, گوال منڈی میں بڑے مسلمان رہتے ہیں, بڑے عظیم پاکستانی رہتے ہیں. انہوں نے اپنا پاکستان کے وقت ان کے آباء و اجداد نے, بزرگوں نے, انہوں نے خون کے دریا عبور کیے اور ہجرت کی اور پاکستان آئے اور گوال منڈی میں آ کے بسے, وہ کراچی میں آ کے بسے, وہ بلوچستان میں آ کے بسے, وہ KPK میں آ کے بسے. آپ گوال منڈی ہو یا کوئی اور علاقہ ہو, ایک پاکستان کا علاقہ ہے, اس کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھیں اور اس کو آپ حتک امیز انداز میں اس کی بات کریں. ایسا اپنا وزیر اعظم جس کو یہ احساس نہ ہو کہ پاکستان کا ہر چپا, ہر گلی, ہر قصبہ, ہر شہر, ہر گاؤں, ہر صوبہ وہ مقدم ہے اور مقدس ہے, جنہوں نے ہر ایک نے قربانیاں دی ہیں. تمام صوبوں نے مل کر, سندھ نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی, بنگال جو ہم سے علیحدہ ہو گیا انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دیں. تو اس آج کے ان حالات میں جب چاروں طرف معیشت تباہ ہو چکی, بے روزگاری عروج پر ہے, اور اس وقت آپ دیکھیں مہنگائی وہ عروج پر ہے, آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے, غریب آدمی پس گیا ہے, اس کی جیب خالی ہو گئی ہے, اور آپ پارلیمان میں کھڑے ہو کے ایک تو آپ بلوں کو آپ سٹیم رول کرواتے ہیں, اور پھر پارلیمان میں کھڑے ہو کے وہ باتیں کرتے ہیں جو کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بات لمبی ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس پاکستان کو توانا کرنا ہے, اس پاکستان کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے اور اقوام عالم میں اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوانا ہے, اور ایک بیگر نہیں چوزر بننا ہے, اور جو اختلافات ہیں, اختلاف میں نہیں کہوں گا, جو اعتراضات ہیں, جو جینون گریونسز ہیں ہمارے چھوٹے صوبوں کی, اگر ہم نے اپنا پاکستان کو آگے لے کے جانا تو ان کو ایڈریس کرنا ہوگا, اور صحیح معنوں میں ایک فیڈرل یہاں پر
پاکستان کو اس کو شکل دینی ہوگی، اور ہر لحاظ سے جو صوبوں کے اختیارات ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا ہر صورت، تبھی محبت اور یگانگت اور خوش دلی اور پیار وہ بڑھے گا۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، آپ یورپ کو دیکھ لیں کہ کئی سو سال وہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں تھے۔ وہ فرانس میں وہ گلوٹین کرتے تھے، لڑائیاں لڑتے تھے، برطانیہ، فرانس اور یورپ، آئے دن لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پر مر گئے، کئی جنگیں لڑیں، اور آج وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر کامن مارکیٹ ہے، یورپین یونین ہے۔ تو کیا ہم اپنے ملک کے اندر 4 صوبوں کو، گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو ہم ایک لڑی میں نہیں پرو سکتے؟ پیار اور محبت سے، شفقت سے۔ اگر کوئی مجھ سے کوئی سخت بات کرتا ہے، اپنا جائز گلا پیش کرتا ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں کہوں یار آپ بیٹھیں، ٹھنڈا گلاس کا پانی پئیں، چائے پئیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ آپ کی اگر کوئی جنون بات ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ آئیں، مل کے اس ملک کو اکٹھا بنائیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان اور کے پی کے اور سندھ اور باقی وہ پنجاب سے بھی آگے بڑھ کے پاکستان کو بنائیں گے، لیکن اگر ہم ان کو حقوق ان کے سلب کریں گے اور پاکستان کو ہم سمجھیں گے کہ بھئی صرف ایک بڑا صوبہ ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف پیار، محبت، آئین کی رسپیکٹ، اس کی قدر و منزلت کے ساتھ ہی یہ ملک آگے بڑھے گا۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم، اسی سے یہ ملک آگے بڑھے گا۔ میں آخر میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں، بار کاؤنسلز کا ایک مرتبہ، پاکستان بار کاؤنسل کے ایک مرتبہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ایماندار، ایک محنتی، ایک کمپٹنٹ، ایک ابو بورڈ، ایک پولیٹیکل منصف کس طرح اس کا انتخاب کیا جائے۔ یقیناً پارلیمان کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ ماضی میں پارلیمان میں بھی جب آتے تھے تو بعض حوالوں سے، اخبارات میں، ٹی وی، بعض سوالیہ نشان اٹھتے تھے۔ ایک ایسا سکے بند وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ، کالے کوٹوں والوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، تجربہ رکھتا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے کہ ایک، چاہے وہ ماچی گوٹ ہو، چاہے وہ اپنا سراب گوٹ ہو، چاہے وہ قصہ خانی بازار ہو، چاہے وہ گوادر ہو، چاہے وہ لاہور ہو، منصف جس نے انصاف دینا ہے بغیر رنگ کے دیکھے، کسی امتیاز کے، وہ منصف کس طرح چنا جائے گا جو صحیح منصفی کرے؟ 100% تو کبھی دنیا میں آپ اچیو نہیں کر سکتے، مگر 99%، اگر آپ 98%، 95% آپ اچیو کر لیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ برطانیہ میں آج آپ چلے جائیں، میں نے اس دن بھی بات کی تھی ونسٹن چرچل کی، اس نے کہا تھا کہ کیا سوال پوچھا کہ کیا آپ جنگ جیت رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ انہوں نے کہا واٹ ریلیونس دس ہیز ود مائی کوشچن؟ ان کا اگر عدلیہ آزاد ہے تو پھر ہم جنگ جیتیں گے، یعنی یہاں تک کنوکشن اور یہاں تک ان ویورنگ فیتھ۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس حوالے سے آپ ہمیں دیجیے گا۔ احتساب کے اوپر میں بات زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہم احتساب نہیں، انتقام کی چکی سے ہم گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اکابرین کو، ان کے خاندانوں کے افراد کو یہ ہمت دے رکھی ہے، میڈیا کو ہمت دے رکھی ہے کہ وہ اس انتقام کی چکی سے صبر اور حوصلے سے گزر رہے ہیں۔ اور میں آئی وونٹ سے کہ اپنا انتقام کا پھر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، خدا نہ کرے کہ اس طرح ہو، لیکن اگر اسی طرح ون سائیڈڈ ایک احتساب کے نام پر انتقام کی یہ جو چکی جو ہے جو چلائی جا رہی ہے، اس کے بے پناہ پاکستان کو نقصان ماضی میں بھی ہو چکا، اور خدا نہ خواستہ آئی ہوپ آئی ایم پروون رانگ کہ دوبارہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کے اوپر بھی پوری ٹھنڈے دل کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر سوچنا ہوگا۔ حکومت وقت کا جو لہجہ اور ان کی ٹون، کل آپ نے ایک مرتبہ
پھر سن لی ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں کہ حکومت کے اپنے کابینہ میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا اگر ایک فیئر اگر اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہو تو وہ بچ نہیں سکتے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک ریز اینی فنگر. بالکل میں نہیں چاہتا. ملک کے اندر اکراس دا بورڈ اگر احتساب کرنا ہے تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں, لیکن پھر احتساب انصاف کے تقاضوں کے مطابق, احتساب پک اینڈ چوز نہیں. پھر وہ فیس نہ دیکھیں, پھر کیس دیکھیں. تب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ قائد اور اقبال کا پاکستان بنے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کے اس فورم پر جو باتیں ہوئی ہیں, ہم صرف زبانی کلامی نہیں, سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ دے کہ پھر اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں. پاکستان پائندہ باد. شہباز شریف گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جہاں سیاسی پارٹیوں نے اچھے کام کیے وہیں غلطیاں بھی ہوئی. ہمیں